جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب یہاں ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں کچھ مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ نے ہمارے ٹی وی چینل پہ مختلف خبریں چلتی دیکھی ہوں گی کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے مختلف کھانے پینے کی اشیاء کی جو دکانیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہوں، چاہے وہ ریسیلرز ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف چھاپے مارے گئے، کارروائی کی گئی۔ جہاں جہاں صفائی کے ناقص انتظامات نظر آئے یا کوئی بھی ایسی چیز نظر آئی جو کہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف تھی، ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی، جرمانے بھی کیے گئے، دکانوں کو سیل بھی کیا گیا۔ پورا مہینہ یہ روزے کی حالت میں ایک بہت مشکل ایکسرسائز ہے جو سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کی گئی۔ کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوا تو کہیں اثر رسوخ استعمال ہوا، لیکن کیا کیا مشکلات تو پریشانیاں جھیلنی پڑیں سندھ فوڈ اتھارٹی کو، اور کس طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں اور آگے کیا پلان ہے ورکنگ کرنے کا، اس حوالے سے ہم نے آج ہماری خصوصی ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی جناب آغا فخر حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ آغا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی ملیر وسیم شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، تھینک یو بہت سو بہت مچ شکریہ سر تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ نعت ثناء شکیل مدنی صاحب موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، رمضان المبارک ایک ویسے ہی مشکل مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر اتنے چھاپے مارنا، کبھی سحری کے وقت آپ نظر آ رہے ہیں، کبھی افطار سے پہلے جہاں پکوڑے تلے جا رہے ہیں وہاں آئل چیک کر رہے ہیں، کیا ایکسپیرینس رہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رمضان سے پہلے ہماری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور جیسے ہی گورنمنٹ نئی سیٹ اپ کے ساتھ آئی تو انہوں نے پہلی میٹنگ جو ہے رمضان کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی، جس میں ہمیں جو انسٹرکشنز ملی وہ یہ کہ 0 ٹالرنس پر ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سندھ فوڈ اتھارٹی کا اپنا رول ہے وہ یہی ہے کہ نہ صرف ہم نے سپورٹ دی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپنے اسٹاف کے تھرو کہ ان کو جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی، پلس اس کے علاوہ ہم نے اپنی کارروائیاں بھی جس طرح روٹین کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی کرتے رہے ہیں، اور اس سے تھوڑی بہتر بھی کیے ہیں۔ رمضان کے حوالے سے ہم نے خاص طور پر جو آئل استعمال ہوتا ہے، کوکنگ آئل آپ کو پتہ ہے کہ وہ استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، پکوڑے، سموسے اور بہت ساری چیزیں تلی جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کے لیے ہم نے بڑا سٹیپس لیے ہیں۔ بہت سارا آئل ہم نے تلف کیا بہت ساری جگہوں پر، اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کی ہیں، نہ صرف آئل کے حوالے سے بلکہ آپ کے جو اوور آل دودھ کی جو کوالٹی ہے اس کو ہم نے کافی امپروو کیا ہے، کہ ہم نے اس کی بہت سارے ٹیسٹ کرتے رہے۔ ہم نے بہت سارے ریپڈ کے کٹس جو ہے، اور تقریباً تمام اسٹافس کو ہم نے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی جو ٹیسٹ کی ہونی چاہیے وہ سب مہیا کر کے دی ہیں۔ تو اس طرح جو بنیادی اور آئٹمز ہیں دودھ کے علاوہ اور آپ کے آئل کے علاوہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ایون فروٹ ہے، تو فروٹ جو ہے اس کی کوالٹی کو بھی ہم نے چیک کیا ہے کہ فروٹ کی کوالٹی جو ہے وہ ناقص رہی ہے بہت ساری جگہوں پر، تو اس کو بھی ہم نے کوالٹی آپ چیک کرتے ہیں لیکن پرائس نہیں چیک کر سکتے؟ پرائس ہمارا کام، پرائس کنٹرول آپ کا کام نہیں، لیکن کوالٹی ضرور چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو پرائس بھی چیک ہو رہی ہوتی ہے اور ساری چیزیں چیک۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کھلے تیل کی اور کھلے دودھ کی، چلیں کھلا دودھ تو سمجھ میں آتا ہے ایک بہت بڑی کوانٹٹی میں فروخت ہو رہا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں۔ کھلے آئل کے حساب جو حوالے سے آپ کے چھاپے ہیں یا آپ کی جو کارروائی ہیں، اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ یہ پیکجڈ آئل کی کمپنیوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کھلا تیل سستا ہوتا ہے، کئی گنا سستا ہوتا ہے، اور پیکجڈ تیل بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اب آج کل مہنگائی کی وجہ سے وہ لوگ جو کہ پیکجڈ آئل یعنی باقاعدہ تھیلیوں میں یا بوتلوں میں یا کینس میں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کھلے تیل پہ اتنی شدید کارروائیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، کھلے تیل میں اب بہت ساری اور بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ مثلا کچھ لوگوں نے ایک دوسرا دھندا بھی بنایا ہوا ہے کہ آپ کی ہڈیوں سے بھی تیل نکال رہے ہیں، کہ چکن کے جو فضلات ہیں اور دوسری جو چیزیں ہیں ان سے بھی آئل بن رہا ہے، یا جانوروں کی جو یہ آپ کی ہڈیاں ہوتی ہیں اور ان سے بن رہا ہے آئل، لیکن وہ کہیں سے بنتا ہے اور وہ ہمارے فوڈ چین میں کہیں نہ کہیں سے امکان ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں۔ یہ ہول سیلر ریٹیلرز کے پاس ملتے ہیں یا آپ کی جو پکوڑے سموسے تلے جا رہے ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتا ہے؟ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں
وہ سمجھنے کا کمپرومائز ہوتی ہے. آپ ٹیسٹنگ اس کی کر کے یہ بتا سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے ایک کھلا تیل سمجھیں بڑی کڑھائی میں پڑا ہو جی تو آپ اس کو یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ آیا اچھی کوالٹی کا تیل ہے یا یہ کھلا تیل ایسا ہے جو کہ ہڈیوں سے بنا ہوا ہے؟ نہیں، یہ اس کے لیے بایولوجیکل ٹیسٹ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ہم سیمپل اٹھاتے ہیں، سیمپل لے جاتے ہیں، لیکن ہم ایٹ دی ٹائم وہ ٹیسٹنگ ٹائم جو ریپڈ کٹس ہے ہمارے پاس جو ہمارے پوری ٹیمز کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں ہم یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس کوالٹی میں آپ کا آئل تلا جا رہا ہے اس کی کوالٹی کھانے کے قابل ہے یا نہیں. کھانے کے قابل ہے. ہاں، یہ ہم بالکل دین اینڈ دیئر بتا دیتے ہیں. اچھا، یہ بہت سی شاپس ایسی ہوتی ہیں جہاں ری یوز کیا جا رہا ہوتا ہے تیل، دوبارہ استعمال کیا. ہمارے ٹریڈیشنز کتنی دفعہ ایک آئل کتنی دفعہ استعمال ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ ہارڈلی، کیونکہ جو ہماری بہت زیادہ ہائیسٹ لیول پر ہم لے جاتے ہیں نا ٹیمپریچر کو، تو اس سے 3 مرتبہ. لیکن دیکھیں کہ یہ ہماری ٹریڈیشنز نہیں ہیں. میں ایک پکوڑے والے کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو آئل ہے آپ، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم آئل کو سر بڑے اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں، چھانتے ہیں جو بچ جاتا ہے اور رکھ دیتے ہیں، پھر دوسرے دن آدھا یہ ملاتے ہیں آدھا ملا لیتے ہیں. تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آدھا بھی خراب ہو جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ سر رزق کو تو پھینکا نہیں جاتا. تو جو بنیادی دیکھیں اویئرنیس کی کمی ہے. بہت سارے ایسے جرائم ہو رہے ہیں فوڈ کے حوالے سے جن میں ان انٹینشنلی ہو رہے ہیں اور بہت سارے انٹینشنلی بھی ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر بھی ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز خراب ہے کر رہے ہیں. بہت سارے ایسی چیزیں جن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز خراب کر رہے ہیں. تو ہم نے جن کو آخری پیپسی بچی اپنے لیے چھپا لیتے ہیں. کوڈ بتاؤ جلدی. 10 20 30. یہ تو کوئی بچہ بھی کریک کر لے گا، اور مشکل. 10 20 30. 10 20 30 کے میں تو کہہ رہا تھا کہ پیپسی کے صرف فیک نہیں، ہر بڑے پیک پر 10 20 سے 30. ہاں، کریک تو پیپسی نے کی ہے، سب سے اسٹرانگ آفر. اب سمجھ آیا. سسٹم ہے وہ ہم ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور جو ہم سر مجھے یہ بتائیں، بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں آج کل، ایک تو بوفیز کا بڑا زمانہ آ گیا ہے، بڑے بڑے ریسٹورینٹس میں بوفیز ہو رہے ہیں. 5 اسٹار جو ہوٹلز ہیں ان کے جو ریسٹورینٹس ہیں ان میں بھی بوفیز ہیں. ان کے کچنز وغیرہ پہ آپ کی دسترس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بالکل ہے، ہمارے دسترس ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں یہاں 4-5 ہی ہیں. 3 اسٹار 4 اسٹار ہے، 5 اسٹار تو کراچی میں کوئی ہے ہی نہیں. اس وجہ سے کراچی از کنسرن تو یہاں ہے ہی اس طرح دوچاری ہے. لیکن وہ ان کے اپنے ایک اسٹینڈرڈس ہیں، اپنی بہت سارے ایس او پیز ہیں جو فالو کرتے ہیں. اور ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کی ہے کہ ان کے کچنز ماڈل کچنز ہیں. اس طرح آپ کے پاس بہت سارے فوڈ چینز ہیں جو ماڈل فوڈ چینز ہیں، ان کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ کچنز ہیں. تو ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. مثلاً آپ کی 6 فوڈ اسٹریٹس ہیں جس کو ہم نے پورے اسٹین لیس اسٹیل پر لے کر آ گئے. اچھا، کہ اب ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ لوہے کا نہیں ہوگا. کڑھائی جو ہے جس میں وہ فرائی کرتے ہیں وہ بھی اسٹیل کی ہوگی. اچھا، جو آپ کو شامی کباب یہ جو بناتے ہیں سیخ کباب یہ بنا رہے ہیں، یہ بھی اسٹیل کے ہوں گے تاکہ رسٹ کو مائنس کیا جا سکے، رسٹ کو آپ نکال دیں. تو ہمارے وہ جو رسٹ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ہم نے بالکل مائنس کر دیا. اب ہم اور چیزوں پر آ رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ دوسرے ممالک میں جائیں، ہم دبئی سے اگر شروع کر لیں تو ایک اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز بنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ریسٹورینٹ یعنی سرونگ ایریا 20 بائی 20 کا ہے تو کچن 60 بائی 20 کا ہوگا، 3 گنا بڑا کچن ہوگا. اچھا، آپ دبئی میں کوئی ریسٹورینٹ کھول ہی نہیں سکتے جب تک اس کا کچن اس کے سرونگ ایریا سے 3 گنا زیادہ بڑا نہ ہو. سر اس قسم کی کوئی ایس او پیز آپ کراچی میں بنا رہے ہیں یا سندھ میں؟ دیکھیں، ایز فار ایز دبئی از کنسرن تو وہ بالکل ایک الگ سی چیز ہے، وہ بالکل نیا بنا ہے. ہم تو صدیوں سے آ رہے ہیں نا کہ دبئی میں آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں تو وہ بالکل تازہ ہی نظر آئے گی کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ پرانی کوئی 50 سال پرانی مسجد ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو وہ دکھا رہے ہیں 200 سال 250 سال. یہاں تو ہزاروں سالوں سے ہم چیزوں کے فوڈ پر کام ہو رہا ہے نا ہمارے پاس. اور ہم جو اسپیشلی کراچی از کنسرن، کراچی تو فوڈ کا ایک ہب ہے. آپ پاپولیشن تو دیکھیں نا کہ آپ کی یورپ سے بڑی پاپولیشن ہے، کہ صرف کراچی کی پاپولیشن بہت سارے ممالک ملائے جائیں بالکل تب سے بڑی پاپولیشن ہے. تو اتنی بڑی پاپولیشن، پھر آپ کے پاس پاورٹی چل رہی ہے، اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، ہر سوشو اکنامک کلاس کے لوگ ہیں جو کہ تو وہ جو کٹنگ فریلز والا کام ہے نا کہ ہم چیزوں کو پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، مثلا مجھے یہ اتنے میں نہیں پڑ رہا، میں اتنے میں سیل نہیں کر پاؤں گا. اگر میں پکوڑے 500 روپے کلو میں بیچوں تو مجھ سے کوئی نہیں لے گا جی کہ 1000 روپے کے جی میں بیچ دوں.
لیکن اگر میں بالکل پوری حفظان صحت کے اصول اور پھر کوالٹی کوانٹٹی سب چیزوں کو مد نظر رکھوں تو مجھے بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں. یہ بھی اپنی جگہ پر بہت ساری حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو پرائس کا اور اس کا ڈیمانڈ اور سپلائی کا اور پھر ان چیزوں کی جو پرائسز ہائیک ہے ان کی وجہ سے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ادروائز دیکھیں نا کہ کراچی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی کا جو فوڈ ہے یہ آپ کو پوری دنیا میں اس ٹیسٹ کی چیزیں ملے گی نہیں مل سکتی. آپ پورے پاکستان میں چلے سر بریانی آپ کراچی کے علاوہ کراچی کی بریانی آپ یہ بریانی کہیں مل. اچھا حلیم کراچی کا میں آپ یہ کو ٹیسٹ بتا کہیں رہا نہیں ہوں کہ یہ حلیم کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ون آف آر جو ہمارے ایک جو پائے اور وہ نہاری چلاتے ہیں وہ 100 دنیا کی جو مشہور ڈشز ہیں اس میں آتے دیکھیں نا کہ جو ان کی کوکنگ ہے اور ان کی جو چیزیں ہیں اس پر بھی ہم نے بہت سارا کام کیا ہوا تھا کہ ان کی جب ان کی چیکنگ سے پہلے اس کے اسٹینڈرڈائزیشن سے پہلے ہم نے ان کے کچن کلیئر کروائے ہوئے تھے. اس کے بعد فارمز آئی اور انہوں نے ان کو چیک کیا. یہ ماشاءاللہ ایک اچھا پروسیجر ہے سرٹیفائیڈ کیا ہوا تھا کہ لائسنسنگ سے پہلے ان کی تمام ٹریننگ اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لائسنسنگ ہونے کے بعد لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ہمیں اپنا دوست سمجھے. بزنس مین جو بزنس کمیونٹی ہے وہ دے شوڈ فیل کہ ہم انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. سر ایک شکایت بزنس کمیونٹی کی آپ نے بات کی, بزنس کمیونٹی کو ایک شکایت یہ ہے کہ کراچی میں خاص طور سے جو جرمانے کیے جاتے ہیں ان کا کوانٹم بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کسی بھی ایک آؤٹ لیٹ پہ 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیتے ہیں. یہ جرمانہ آپ حیدرآباد میں نہیں کر سکتے سر, یہ جرمانہ آپ سکھر میں نہیں کر سکتے. یہ بات درست ہے. یہ مجھے باقاعدہ کمپلین مختلف تاجروں کی جانب سے آئی. آپ کی بالکل بات صحیح ہے. ریئرلی بڑے جرمانے ہوتے ہیں. 5 لاکھ روپے تو ریئرلی ہم کرتے ہیں. ہم نے بہت کم کیا ہوا ہے. اپنے جرمانے کی جو لیول ہے ہم بہت نیچے تک لے کر آ گئے ہیں. لیکن دیکھیں جو کوانٹم اور جس لیول پر ان کا بزنس ہوتا ہے, آپ ان کی سیل دیکھیں, آپ ان کی بہت ساری چیزیں, اس لحاظ سے کمپیریٹیولی اتنا زیادہ نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے سدھارے کے لیے ان کو کہہ دیں. اچھا یہ بھی ہیبیچول افینڈرز کے ساتھ ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جرمانہ کرنے کے باوجود اگر وہ نہیں سمجھتا تو کوانٹٹی بڑھتی ہے. 50,000 ہے پہلے, پھر 1 لاکھ ہے, پھر 2 لاکھ ہے. اگر وہ نہیں سمجھ پا رہا نا, اچھا یہ ان کے پاس اتنی ساری سیل ہے ماشاءاللہ سے, اتنی ساری بزنس اچھی چل رہی ہے, تو جب چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے تو وہ اس کو یوں سمجھ کر پھینک دیتے ہیں. بس وہ ایسے ہی ادھر جیسے ایک زمانے میں ویری آرڈنری 50 روپے کا چالان ہوا کرتا تھا. یہ ہم نے کسی کو دے دیا, ایسے خیرات دے دی. سر وہ ایک زمانے میں 50 روپے کا ٹریفک چالان ہوتا تھا تو آدمی کہتا تھا چالان کٹیے, پیسے لو, چالان کٹو اور آگے نکلتا. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے جرمانے ہیں ہیبیچول افینڈرز کے لیے ایسے ہی ہیں کہ روٹین کا میٹر ہے. بھائی یہ ہم نے تھوڑے سے دے دیے 2 روپے, تو اسے امپیکٹ نہیں پڑتا. کہ اگر ہمارا ایک جرمانہ 2 لاکھ روپے کا, 3 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے کا ہو جاتا ہے تو پورے شہر کے اندر ایک خبر پھیل جاتی ہے. پھر اس جرمانے سے زیادہ جو سیلنگ کی کسی کو آپ سیل جب کرتے ہیں تو اس کی جو ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے نا, اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. پھر اس سے وہ کانشیس ہوتا ہے اونر. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ جو ریپوٹیشن ہے, بہت اچھی بڑی بڑی فوڈ چینز ہیں آپ کی جن کے کچن بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں اور سمیلی ہیں, اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, مثلا آپ برنس روڈ میں چلے جائے تو ان کے کچن سم ٹائمز مجھے تو ان سے بہتر لگتے ہیں جو آپ کے کلفٹن پر بڑی بڑی جو مہنگی آؤٹ لیٹس بنے ہوئے ہیں, آؤٹ لیٹس جو بنے ہوئے ہیں فرینچ. اور یہ اب تو بوٹنگ بیسن کو بھی پوری فوڈ اسٹریٹ کا درجہ دے دیا گیا. بوٹ بیسن تو ہم نے بڑا بہت زبردست کیا ہوا ہے. دیکھیں نا کیا ان کی کلیئرنس کی وجہ سے پورے پاکستان سے لوگ جہاں سے بھی آتے یہاں کھانے کے لیے, ناشتے کے لیے ضرور آتے ہیں, یہ بوٹ بیسن پر ضرور بیٹھتے ہیں. اب بوٹ بیسن کو تو پورا مزید ماڈل بنا رہے ہیں سب اچھی, یعنی سیکنڈ فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کے بعد اب ڈیولپ کر دی گئی. سر آپ سے مزید گفتگو ہوگی اور ہم وسیم شاہ صاحب سے بھی جانیں گے مشکلات و پریشانیاں, کیونکہ یہ ملیر دیکھتے ہیں بڑا مشکل ضلع ہے, خاص طور پہ دودھ کے حوالے سے, گوشت کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس آتی ہیں یہ دراصل وہیں سے تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان کریم. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری نشریات رمضان کریم, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی جناب آغا فخر حسین صاحب. اس کے علاوہ وسیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ضلع ملیر کے اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے. اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی, اب چونکہ ٹرانسمیشن میں وقت کم رہ گیا ہے تو میں میسج لینا چاہوں گا. وسیم صاحب پہلے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں, بتا دیجیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میسیج یہ ہے اویئرنیس ہم ڈی جی صاحب کے ساتھ ہم نے جیسے انہوں نے بات کی کہ ملک کے حوالے سے دوسری تو ہم نے وہاں پہ کافی اس پہ ہم نے سیمپلنگ لی ہے ہم نے کیٹل کالونی بیس کالونی پہ. تو ہمارے پاس سے جیسے ٹھٹا سے کافی گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے بھی اس طرح سے آتی ہیں شہر میں اور سیل کرتی ہیں اور دودھ جو شاید صحیح نہیں ہوتا تو اس کو بہتر بنانا ہے بہتر بنا بھی رہے ہیں اس طرح سے کام کر رہے ہیں. سر آغا صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی میں خاص طور پر جو ہمارے صارفین ہیں جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بالکل یوں سمجھ لیں کہ ہم بیٹھے ہی ان کے لیے ہے کہ کہیں سے بھی ہمیں کمپلینٹ آ جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ بہت بڑی فوڈ چین تھی اور بہت بڑے انفلوئنشل فوڈ چین تھی. ہمیں ایک کنزیومر نے بتایا کہ ان کی کچن میں یہ چیزیں ہیں تو ہم اس پر پوری ٹیم لے گئے اور وہاں بہت بڑی پینلٹی امپوز کر کے ہم آئے ان کنزیومرز کے کہنے پر. تو تھنگس ور ویری مچ دیئر. تو وی آر وتھ کنزیومرز, ناٹ اونلی وی آر وتھ کنزیومرز بٹ وی آر وتھ دی بزنس مین ٹو. ہم جس چیز کی طرف لیڈ کر کے لے کر جانا چاہتے ہیں وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری آپ کی پروڈکٹ اتنی بہتر ہو جائیں کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کریں اور ہماری ایکسپورٹ بہتر ہوں. تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں. حلال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس تقریباً سب ماشاءاللہ سے جو بھی ہم کھا رہے ہیں پروڈکٹ وہ سب حلال ماشاءاللہ. تو ہم اگر اس پر لے جائیں اور یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل لیول پر. ایون آپ کی رشیا چائنا اور یورپ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے جو حلال سیگمنٹس کی ہے جسے ہم کیپچر کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چیزوں کو اس اسٹینڈرڈ پر لے کر آ جائے جہاں کوکنگ ہوتی ہے کہ کل کلا اگر انسپیکشن ہو انٹرنیشنل لیول کی تو آپ کی وہ چیزیں پوری ہوں تاکہ آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں. وسیم شاہ صاحب آپ کا شکریہ, آپ ابھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اچھا ناظرین, چونکہ ہمارے اس ٹرانسمیشن میں گفٹ سیگمنٹ ہوتا ہے تو یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مختلف گفٹ ہیمپرز موجود ہیں, خاص طور پہ اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے بائک, یونیک بیٹریز کی جانب سے بائک اور نیلسن رنگ زندگی کا ان کی جانب سے یہ ڈنر سیٹ ہے. چند آسان سوالوں کے جواب پہ, ایک یا دو سوالوں کے جواب پہ آپ کو دیا جائے گا. نمبرز ہماری جو ہے آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے, آپ میں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, مزیدار کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, دھمتل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں, پاپوش میگا مال, مرحبا, جی ایف ایس, نزوا انٹرنیشنل, ایک بہت بڑی لسٹ ہے, فریشسٹ, اڈور, بہت زیادہ کمپنیز کے گفٹ ہیں. کال کرنے کے لیے جو ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسکرین پر. ایک نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے, ایک یا دو آسان سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہاں سے آپ نے گفٹ ہیمپرز جیت لینے ہیں. تو وقت کم ہے لیکن پھر بھی کال لینا چاہوں گا اس لیے کہ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں عالیہ بات کر رہی ہوں. اچھا, اور آپ کی کہاں سے کال کیا آپ نے یہ بتائیں؟ کلفٹن سے. کلفٹن سے آپ نے کال کی ہے. اچھا, اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ میں یونیورسٹی سیکشن. یونیورسٹی سیکشن میں؟ آپ کی عمر تو بہت چھوٹی لگ رہی ہے مجھے, ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی سیکشن, کیا مطلب کلاس کون سی آپ کی؟ اچھا چلیے, ایج کیا ہے آپ کی یہ بتائیں؟ 4A. 4A. اچھا اچھا اچھا. چلے مجھے یہ بتائیں, آپ نے کال تو ملا لی ہے, آپ کی جو ہے وہ گھر والوں کو پتہ ہے کہ آپ کال کر دیا آپ نے, آپ نے خود سے موبائل اٹھا کے کال کر لیے اسکرین پہ نمبر دیکھ کے؟ نہیں پتہ ہے, اور دیکھ لیا کسی نے؟ نہیں پتہ. اچھا چلے یہ بتائیں کہ اسلامیات میں آپ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامیات, اس میں آج کل کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ کو؟ دا پروفٹ. جی دا پروفٹ. دا پروفٹس. اچھا, تو کون سے پروفٹ کے بارے میں؟ دا لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. Great, great. Can you tell me that what Musa alayhi salam made for his nation to protect from a calamity? What did he make? کیا بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو اس میں کہا تھا کہ کس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, موزس, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا چیز بنائی تھی؟ What did Moses made جس سے کہ to save his nation from the calamity? بیٹا وقت کم ہے, جلدی بتانا ہے آپ نے. عربی کر دیں گے, مجھے سمجھ نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا چیز بنائی تھی
اپنی قوم کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور اس میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ اس میں سوار ہو گئے تھے، کیا چیز انہوں نے بنائی تھی؟ اس ایک سوال کا اگر آپ درست جواب دیتی ہیں تو آپ کو نیلسن کی جانب سے یہ ڈنر سیٹ دیا جائے گا۔ وقت کشتی کشتی کیا چیز کہہ رہی، کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، کیا کہتے ہیں یہ بتائیے؟ آپ باقی ساری چیزیں تو انگلش میں بتا رہی ہیں۔ یاچ جی بیٹا، یاچ یاچ، یاچ آپ مجھے انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو یہ بتائیں۔ یوچ، ہاں چلیں جواب درست مان لوں۔ شپ شپ، چلیں ٹھیک ہے جی، بالکل جواب درست مانتا ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا آپ کو آریہ، یہ آپ نے جو ہے نیلسن کا یہ ڈنر سیٹ آپ نے جیت لیا ہے۔ آپ لائن پہ رہیے گا، اپنا نمبر اور اپنے پیرنٹس میں سے کسی کا جو نام ہے وہ لکھوا دیجیے گا تاکہ آپ کو یہ گفٹ ٹائم پر پہنچایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ اب چونکہ ہم اختتامی لمحات میں ہیں، میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ سرا